اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورہ زمر، رکوع تیسرا۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ۔ افمن کیا پس جو شخص شرح اللہ شرح ہوتا ہے کھولنا، صدرہ صدر کہتے ہیں سینے کو، کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے کھول دیا للاسلام اسلام کے لیے، فہوا پس وہ علی اوپر پر نور من ربہ اس کے رب کے نور سے۔ جی مفہوم کیا بن رہا ہے کہ پس وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے اس کے ساتھ اللہ کا نور ہے، روشنی ہے، ہدایت کا نور۔ اللہ پاک قرآن پاک میں یہ جگہ فرماتا ہے جب قبروں سے اٹھیں گے نا لوگ، توجہ کریں، تو جو نیک لوگ ہوں گے نا ان کے ساتھ ان کا نور چل رہا ہوگا، ان کے دائیں ہوگا، ان کے بائیں ہوگا، ان کے آگے ہوگا، وہ اپنے نور میں گپ اندھیرا ہوگا ہر طرف، وہ اس نور میں چلتے ہوئے اللہ کے دربار میں سامنے اللہ کے حاضر ہوں گے۔ اور جو اللہ معاف کرے ظالم ہوں گے، جہنم میں جانے والے ہوں گے، وہ ٹھوکریں کھاتے ہوئے جائیں گے، ان کو کوئی روشنی نہیں دکھائی دیں گے، اندھوں کی طرح جائیں گے۔ یہ تو مرنے کے بعد کا ایک قرآن بیان کرتا ہے، ان کے ساتھ ان کا نور ہوگا۔ یہاں پہ کیا بیان کیا جا رہا ہے؟ جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا، اسے پکا یقین آ گیا، ہم اسے کہتے ہیں شرح صدر ہونا، پوری بات سمجھ آ جانا، جسے اسلام کی پوری بات سمجھ آ گئی، جس نے اس کی دین بطور زندگی کے طریقے کے طور پہ اسے اختیار کر لیا، سمجھ لیا، اس کے ساتھ ہدایت کا نور ہے، پھر وہ گمراہ نہیں ہوتا۔ مطلب یہ ہے اچھائی اور برائی میں فیصلہ کرتے وقت اسے کوئی الجھن مشکل نہیں ہوتی، اسے حق اور سچ کی تمیز کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہوتی۔ اللہ اس کے ساتھ ہدایت کا نور کر دیتا، اسے صاف نظر آتا ہے یہ صحیح ہے میرے لیے، یہ غلط ہے میرے لیے۔ وہ غلط کو صحیح سمجھ کے نہیں کرتا اور صحیح کو کبھی غلط نہیں سمجھتا۔ جی افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، بھلا جس شخص کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہو اور وہ اپنے پروردگار کی طرف سے روشنی پر ہو، ایسے شخص کے بارے میں بھلا یعنی تو کیا وہ سخت دل کافر کی طرح ہو سکتا ہے؟ مطلب مفہوم یہ ہے کہ ایسا شخص جس کو اللہ نے ساری سمجھ دے دی اسلام کی، کتنا خوش نصیب ہے وہ کہ اس کے ساتھ وہ اس طرح ہے جیسے ہدایت کا نور چل رہا ہے، روشنی میں جہالت کے گپ اندھیرے میں اس کے پاس نور ہے جس سے اسے اپنا راستہ دکھائی دیتا ہے۔ شرح صدر ہونا اسے عام لفظ کہتے ہیں، سینہ کھول دینے کا مطلب کسی چیز کی پوری سمجھ آ جانا، محاورتاً بھی بولتے ہیں۔ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، فویل کہتے ہیں ہائے تباہی، فویل پس تباہی ہے، للقاسیۃ ان لوگوں کے لیے جو سخت ہیں، قلوبہم جن کے دل سخت ہیں، من ذکر اللہ اللہ کی یاد سے، ایسے لوگوں کے لیے تباہی۔ وہ لوگ جن پہ اللہ نے خاص فضل کیا، ان کا سینہ کھول دیا، ان کو پوری سمجھ دے دی دین کی، ان کے ساتھ نور ہے، اور وہ لوگ جو اللہ کی یاد سے بھی غافل ہیں، ان کے دل سخت ہے، ان کو خوف خدا نہیں ہوتا، اللہ اور رسول کے واسطے دو پھر بھی کمزور نہیں پڑتے، ان کو کسی بات میں آخرت کی حوالہ دیں تو وہ کوئی دھیان بھی نہیں دیتے، اور کہتے بس دنیا کی زندگی سب کچھ ہے، باقی بات کی دیکھی جائے گی۔ اولئک فی ضلال مبین، ایسے لوگ سخت گمراہی میں ہیں، ساری زندگی دھکے کھائیں گے، گمراہی میں پڑے رہیں گے۔ کیوں؟ وہ ہدایت والوں کے پاس نور ہے، ان کو تو سب اچھا برا پتہ چلتا ہے، اور یہ لوگ گمراہی میں رہیں گے، راہ گم رہے گی ان کی، ہمیشہ بھٹکتے پھریں گے، ہدایت کی طرف نہیں آ سکیں گے۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہہ مثانی، اللہ نے اتاری ہے بہتر بات، اللہ نے نہایت اچھی باتیں نازل فرمائی ہیں، یعنی اس کتاب کی آیتیں متشابہہ یکساں ہیں، ملتی جلتی ہیں، بار بار موضوع آتے ہیں، بار بار ہدایت کی بات آتی ہے، بار بار آخرت کی بات آتی ہے، توحید کی بات آتی ہے۔ یہ جو اللہ نے قرآن اتارا ہے اس کے بارے میں ہو رہی، مثانی کا مطلب ہوتا ہے دہرائی جانے والی، بار بار ویسی ہی باتیں آ رہی ہیں تاکہ تذکیر ہو جائے، تاکہ یاد آئے، تاکہ سمجھ آ جائے، کسی کو کسی بات سے کوئی سمجھ آئے، کسی کو کسی سے آئے، اللہ بار بار دہراتا ہے باتیں، یہاں کہا جا رہا ہے تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم،
بال کھڑے ہو جاتے ہیں اس سے، اور دہرائی جاتی ہیں جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں محاورتاً پہ آ رہا ہوں وقت کی کمی کی وجہ سے، الفاظ اوپر لکھے ہوئے مانی، ٹھیک ہے، محاورتاً۔ اچھا وہ لوگ، اللہ نے اب قرآن پہ بات آ گئی، اللہ پاک نے اس قرآن میں بار بار تمہاری تذکیر کے لیے باتیں ملتی جلتی تمہیں لگیں گی باتیں، بندہ پڑھتا ہے تھوڑی دیر بعد آخرت کی بات آ جاتی ہے، پڑھتا پھر کسی نبی علیہ السلام کا ذکر آ جاتا ہے، پڑھتا پھر جہنم دوزخ کی بات آ جاتی ہے۔ کیوں آتی ہے؟ اس لیے کہ بار بار ہمارے دل تک وہ چیز جو اہم چیز ہوتی ہے ہم بار بار کرتے ہیں، وہ بار بار یاد رکھنے کے لیے کرتے ہیں، پھر یاد آ جائے اللہ کی۔ تو اللہ پاک کہتا ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو لوگ یکشون، جو ڈرتے ہیں اللہ سے، یکشون ربہم، اس کے اپنے رب سے ڈرنے والے جو ہیں ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، مطلب وہ ڈر جاتے ہیں۔ محاورہ ہے نا رونگٹے کھڑے ہونا، وہی وہ ڈر جاتے ہیں اللہ سے۔ ڈرنے والے جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے وہ اس سے، قرآن پڑھتے ہوئے ڈرے ہوئے ہوتے ہیں، بے پرواہی نہیں کرتے، لاپرواہی نہیں کرتے، ان کو پتہ ہمارے ہاتھوں میں جو چیز ہے کس کی ہے۔ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر ان کے بدن اور دل نرم ہو کر اللہ کی طرف، اللہ کی یاد کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، یہی اللہ کی ہدایت ہے، وہ اس سے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، اور جس کو اللہ گمراہ کرے اس کو ہدایت دینے والا کوئی نہیں۔ قرآن پاک یہاں تک کیا بیان ہو رہا ہے کہ اللہ نے جس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا، پورا علم دے دیا، اس کے ساتھ تو ہدایت کا نور ہے، وہ گمراہ نہیں ہو سکتا۔ اور لیکن جو گمراہ ہیں، جن کے دل سخت ہیں، ان کو ہدایت نہیں مل سکتی۔ یہ قرآن تو بار بار اللہ پاک اس میں ہدایت نازل کرتا ہے، تو میں لگتا ہے کہ ملتی جلتی ہے، اصل میں بار بار دہرائی جا رہی ہے تذکیر کے لیے۔ جب اللہ سے ڈرنے والے انہیں پڑھتے ہیں تو وہ خوف زدہ ہو جاتے ہیں، اللہ کی ان پہ خشیت طاری ہو جاتی ہے، خوف طاری ہو جاتا ہے، ان کے دل نر اور بدن اور دل دونوں نرم ہو جاتے ہیں۔ دل نرم ہونے کا مطلب ان کی اکڑ چلی جاتی ہے، اللہ کا حکم چپ کر کے مان لیتے ہیں، نرم ہو جاتے ہیں اور اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ یہی اللہ کی ہدایت ہے جو جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اور جس کو اللہ ہدایت نہ دے اسے کوئی نہیں دے سکتا۔ پوری بات ہو رہی ہے۔ افمن یتقی بوجہہ سوء العذاب یوم القیامہ وقیل للظالمین ذوقوا ما کنتم تکسبون، بھلا جو شخص قیامت کے دن اپنے منہ سے برے عذاب کو روکتا ہو، وہ ویسا چین نہیں مل سکتا نا اسے۔ کہا جا رہا ہے کہ بھلا ایسا شخص جو قیامت کے دن جسے اپنے منہ سے عذاب روکنا پڑے گا، پیچھے پڑا نا، ان کے منہوں پہ بھی آگ ہوگی، ان کے پیٹھوں پہ بھی آگ ہوگی، جو روکنا پڑے جسے ایک شخص کو، کیسا وہ برا شخص ہوگا نا ہدایت سے گیا ہوا۔ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ، اور ظالموں سے کہا جائے گا کہ جو کچھ تم کرتے رہے تھے اس کے مزے چکھو۔ جہنم میں پھینکنے بعد کہا جائے گا ہاں جی تب سمجھایا تھا، تب بار بار قرآن بیان کر رہا تھا، تب جو ساتھ والے قرآن پہ عمل کرنے والے، اللہ سے ڈرنے والے تھے، ان کے دل نرم ہو رہے تھے، تم کہاں تھے؟ تمہارے تو دل اتنے سخت تھے، ان کو ہدایت دی گئی، تمہیں نہیں دی گئی، اس لیے کہ تم ہدایت کی طرف آتے نہیں تھے۔ تو اب چکھو مزہ، اب اپنے آپ کو آگ سے، منہ کو آگ سے بچانے کا مفہوم یہی ہے، اپنے آپ کو آگ سے بچانا۔ کیسے بچاؤ گے؟ بچا نہیں سکتے اب مزہ چکھو۔ کذب الذین من قبلہم فأتاہم العذاب من حیث لا یشعرون، جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی تکذیب کی تھی تو ان پر عذاب ایسی جگہ سے آ گیا کہ ان کو خبر ہی نہ تھی۔ جن کو دنیا میں بھی عذاب آیا تو ان کو توقع نہیں تھے کہ ادھر سے عذاب آئے گا ادھر سے آئے گا، کسی پہ زلزلہ آ گیا، کسی پہ آندھی آ گئی، سرخ آندھی آ گئی، پتھروں بھری آندھی آ گئی، ابابیلیں آ گئی، مچھر آ گیا، کوئی اور ایسی مخلوق اللہ نے ان پہ حاوی کر دی، نازل کر دی۔ ان کو توقع نہیں تھے، وہ بڑے مزے میں تھے، ان کو پرواہ بھی نہیں تھی، اللہ سے ڈر نہیں تھا، لیکن اللہ نے ان کو پکڑ لیا، یکدم بندر بنا دیا، نسل ہی ختم کر دی۔ تو اللہ کا عذاب جب آتا ہے تو اللہ بیان کر رہا ہے لوگوں کو پتہ نہیں وہ کدھر سے آتا ہے، ان کی توقع کے برخلاف آتا ہے۔ دنیا کی بات ہو رہی ہے، جہنم کی بات پہلے ہوئی کہ وہاں وہ کیا ہوگا ان کے ساتھ، لیکن دنیا میں جو ان کے ساتھ ہوگا بے خبریں ہوں گے۔ فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ،
ولا اکبر لو کانوا یعلمون۔ پھر ان کو اللہ نے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا مزہ چکھا دیا اور آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے، کاش یہ سمجھ لیتے، سمجھ رکھتے۔ وہ جن کو دنیا میں عذاب دیے تھے نا، کسی کو بندر بنا دیا، کسی کے پتھر آ گر گئے، آج بھی اللہ نے ان قوموں کی وہ جگہیں، وہ پرانے ان کے گھر، وہ کھنڈرات کسی نہ کسی طرح کوئی نہ کوئی نشانیاں رکھی ہوئی ہیں عذاب کی، اور لوگ ان سے ڈرتے ہیں، عبرت پکڑتے ہیں۔ ان کو رسوا کر دیا، یہ ایسے تھے، ایسے اس لیے ایسا ہوا۔ ان کی کہانیاں داستانیں بیان کی جاتی ہیں، قرآن بھی بیان کرتا ہے، لوگ بھی منہ در منہ بیان کرتے ہیں۔ عاد، سمود، فرعون، نمرود، اسی طرح جن پہ ابابیل آئے، ابرہا، اور جو کوئی اللہ نے جن پہ عذاب، اسی طرح بندر جن کو بنایا، بنی اسرائیل کے ایک گروہ کو، سب کے سب کو بندر بنا دیا، مرد عورت بچوں کو، اور ان کی نسل ختم ہو گئی، ان کی دم نکلے آئی، پونچھیں بن گئی، زبان بدل گئی، سب بندروں جیسے ہو گئے، جسمانی طور پہ بندر بنا دیا۔ یہ سب نسلوں تک پھر وہ کہانیاں چلیں اور وہ رسوا ہوتے رہے۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور ہم نے لوگوں کے سمجھانے کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثالیں بیان فرمائی ہیں تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ ہر طرح سے سمجھایا ہے، نصیحت پکڑے۔ اگر کوئی ڈرے تو ڈرنے والا جو ہو وہی ڈرے گا، ہر طرح سے سمجھایا گیا اس میں۔ قرآناً، اب قرآن کی بات کیا ہو رہی، قرآناً عربیاً، یہ قرآن عربی والا ہے، عربی زبان میں، غیر ذی عوج لعلہم یتقون، جس میں کوئی عیب اور اختلاف نہیں تاکہ وہ ڈر جائیں، ڈر مانیں۔ یہ عربی میں نازل کیا، تب ان عرب لوگوں پہ کہا گیا کہ تمہاری زبان میں ہے، کوئی اجنبی زبان نہیں ہے، یہ تمہیں سمجھنا ہے، تاکہ تمہیں سمجھ آئے اور تم ڈر جاؤ اللہ سے، تمہاری زبان میں نازل کیا۔ ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل۔ اللہ ایک مثال بیان فرماتا ہے کہ ایک شخص ہے جس میں ایک شخص ہے جس کے ساتھ کئی شریک ہیں، مختلف مزاج اور بدخو، اور ایک آدمی خاص ایک شخص کا غلام ہے۔ هل یستویان مثلا، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے۔ بل اکثرہم لا یعلمون، بلکہ اکثر لوگ نہیں جانتے۔ بیان یہاں یہ ہے، اللہ پاک فرماتا ہے بھلا ایک طرف ایک شخص ہے، ایک طرف بہت سارے ہیں، کیا وہ ایک ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ یعنی مطلب کہ ایک شخص صرف ایک اللہ پہ ایمان لاتا ہے اور دوسری طرف ایک شخص یا زیادہ لوگ بہت ساروں کو خدا بنا کے بیٹھے ہیں، تو کیا وہ ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ کیا دونوں کا علم ایک جیسا ہے؟ دونوں میں کوئی تو غلط ہے نا۔ یا تو ایک والا جو کہہ رہا ہے کہ ایک ہی خدا ہے وہ سچ ہے، تو وہ سارے دوسرے غلط ہو گئے، اگر وہ سچے تو وہ غلط ہو گیا۔ اللہ پاک مثال سے فرما رہا ہے الحمدللہ، تعریف اللہ کے لیے، یعنی سچے اللہ والے ہی ہیں، جنہوں نے اللہ کی بات مانی، سچے وہی ہیں۔ بل اکثرہم لا یعلمون، لیکن وہ دوسرے لوگ سارے جو ہیں وہ علم نہیں رکھتے، وہ شعور نہیں رکھتے۔ انک میت و انہم میتون، اے پیغمبر تم بھی مر جاؤ گے اور یہ بھی مر جائیں گے۔ ثم انکم یوم القیامۃ عند ربکم تختصمون، پھر تم قیامت کے دن اپنے پروردگار کے سامنے جھگڑو گے اور فیصلہ کر دیا جائے گا۔ وہاں بحث ہوگی، وہاں جھگڑا ہوگا، وہاں یہ لوگ تسلیم ہی نہیں کریں گے جی ہمیں، یہ کہیں گے فلاں نے ہمیں کہا تھا، ہمارے فلاں بزرگ نے کہا تھا، ہمارے فلاں دادا نے کہا تھا یہ ایسا ہے، تو اس لیے ہم نبی کے پیچھے نہیں چلے، ہم نے اس دادا کی بات مان لی، ہم نے اس بزرگ کی بات مان لی، ہم نے رسم و رواج کی بات مان لی۔ اس دن یہ دوسروں پہ ڈالتے رہیں گے، اس دن ان پہ ڈالتے رہیں گے، جھگڑتے رہیں گے سب۔ قرآن پاک میں اس پورا رکوع میں کہاں سے بات، پورا موضوع جو ہے قرآن کی شان اور توحید پہ بیان ہو رہا ہے۔ ایک بار سارا پڑھ لیتے ہیں، دوبارہ دہرا لیں جی۔ کیا پس جو شخص جی بھلا جس شخص کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہو اور وہ اپنے پروردگار کی طرف سے روشنی پر ہو، تو کیا وہ سخت دل کافر کی طرح ہو سکتا ہے؟ پس ان پر افسوس ہے جن کے دل
اللہ کی یاد سے سخت ہو رہے، یہی لوگ سری گمراہی میں صاف۔ اللہ نے نہایت اچھی باتیں نازل فرمائیں، یعنی کتاب جس کی آیتیں باہم ملتی جلتی ہیں اور دہرائی جاتی ہیں۔ جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے بدن کے اس سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر ان کے بدن اور دل نرم ہو کر اللہ کی یاد کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ یہی اللہ کی ہدایت ہے، وہ اس سے جس کو چاہتا ہدایت دیتا اور جس کو اللہ گمراہ کرے اس کو ہدایت دینے والا کوئی نہیں۔ بھلا جو شخص قیامت کے دن اپنے منہ سے برے عذاب کو روکتا ہو اور ظالموں سے کہا جائے گا کہ جو کچھ تم کرتے رہے تھے اس کے مزے چکھو۔ جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی تکذیب کی تھی، تو ان پر عذاب ایسی جگہ سے آ گیا کہ ان کو خبر ہی نہ تھی۔ پھر ان کو اللہ نے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا مزہ چکھا دیا، اور آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے۔ کاش یہ سمجھ رکھتے۔ اور ہم نے لوگوں کے سمجھانے کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثالیں بیان فرمائی ہیں تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ یہ قرآن عربی ہے جس میں کوئی عیب اور اختلاف نہیں، تاکہ وہ ڈر مانیں۔ اللہ ایک مثال بیان فرماتا ہے کہ ایک شخص ہے جس کے علاوہ کئی شخص ہیں، اور ایک آدمی خاص ایک شخص کا غلام ہے۔ ایک شخص صرف ایک اللہ کی بندگی کر رہا ہے اور باقی کئیوں کی کر رہے ہیں۔ بھلا دونوں کی حالت برابر ہے؟ نہیں الحمدللہ، بلکہ اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ اے پیغمبر تم بھی مر جاؤ گے اور یہ بھی مر جائیں گے، فیصلہ تو ایک دن پھر اوپر ہی ہوگا نا۔ پھر تم قیامت کے دن اپنے پروردگار کے سامنے جھگڑو گے اور جھگڑا فیصل کر دیا جائے گا، فیصلہ ہو جائے گا اس کا۔ چلیں جی، اللہ حافظ۔ یہ آج ہمارا تیسرا مکمل ہوا۔